انفو ورلڈ کے سامعین السلام علیکم۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام و نسب، آپ کا نام علی، کنیت ابو الحسن اور لقب اسداللہ اور حیدر ہیں۔ آپ کا نسب نامہ علی ابن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصا بن کلاب ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحیح قول کے مطابق آپ کی ولادت بشت نبوی سے 10 برس قبل ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کو ایک دوسرے بھائی بنایا۔ حضرت علی کو فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، آپ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی مدت 4 سال 9 ماہ اور کچھ دن ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اپنی لاڈلی دختر کا نکاح علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے کرنا ہی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بلند ترین اوصاف حمیدہ سے متصف تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر اہم شخص تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ مومنین کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت دین و ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ ان سے محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ کوئی شخص مومن کہلانے کا اس وقت تک حقدار نہیں ہے جب تک کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت نہ رکھے۔ پتہ چلا کہ کچھ لوگ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نازیبہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، تو آپ منبر پر چڑھے اور فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے دانے اور گٹھلی کو پھاڑا اور روح کو پیدا کیا، ان دونوں سے وہی محبت کرے گا جو فاضل مومن ہوگا، اور ان دونوں سے وہی بغض و دعوت رکھے گا جو بدبخت اور مارک ہوگا، کیونکہ ان دونوں کی محبت قرب الہی کا سبب ہے، اور ان سے بغض و نفرت رکھنا دین سے خارج ہونے کی علامت ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 بھائیوں اور 2 وزیروں اور 2 ساتھیوں اور قریش کے 2 سرداروں اور مسلمانوں کے 2 باپوں کو نازیبہ الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے لا تعلق ہوں جو ان دونوں کو برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، اور اس پر انہیں سزا دوں گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لسان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شہید کا درجہ بھی عطا کیا گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہرا کی ایک چٹان پر تھے کہ چٹان نے حرکت کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آرام سے رہو، کیونکہ تم پر نبی، صدیق اور شہید کے علاوہ کوئی نہیں۔ کوفہ میں نماز فجر کے وقت بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم اور اس کے ساتھی شبیب ابن بجرہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کاری زخم آیا۔ 3 دن بعد 62 سال کی عمر میں 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو شہادت کے عظیم مرتبہ پر فائز ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جنازہ پڑھایا اور کوفہ کے عظمی نامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے، ایک میری محبت میں افراط کرنے والے یعنی حد سے بڑھنے والے، مجھے ان صفات سے بڑھائیں گے جو مجھ میں نہیں ہیں، اور دوسرے بغض رکھنے والے کہ بغض انہیں ان پر ابھارے گا کہ مجھ پر بہتان لگائیں۔ مسند امام احمد بن حنبل۔ آج اس زمین پر نظر ڈالیں تو آپ کو ایران سے لے کر یمن تک ہی بلکہ دنیا کے مختلف خطوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ان پیش گوئیوں کے ہزاروں مناظر نظر آئیں گے۔
کہیں محبت میں ایسا غلو کیا گیا اور ایسا مبالغہ کیا گیا کہ اہل بیت کی نقلی محبت کا دعویٰ کرتے کرتے اور ان کی محبت کو ڈھال بنا کر عظمت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کیچڑ اچھالنا حب علی قرار دیا گیا ہے۔ کہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ انبیاء کرام علیہ السلام کے برابر یا ان سے افضل قرار دے کر حب علی کا دعویٰ کیا گیا، اور کہیں خدائی منصب کا حقدار بنا دیا گیا۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہاں یہ طریقہ تھا کہ کسی کے ایمان یا منافقت کو جانچنا ہوتا تو بغض علی سے جانچتے تھے، جس کو دیکھتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتا ہے جان لیتے کہ یہ منافق ہے۔ بغض علی کرم اللہ الوجہ الکریم تو ہے ہی منافقوں کی علامت، لیکن جب علی کرم اللہ الوجہ الکریم میں قلوبی محبت علی ہرگز نہیں۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں حب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔